وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھے پاکیزہ بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے جہاں بھر کی عورتوں پر چن کر کے فضیلت بخشی۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اقنتی لربی کی، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جس وقت کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھ کو ستھرا کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جہاں بھر کی عورتوں پر چن کر کے فضیلت دی۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اقنتی لربی کی، فرمان برداری کرو اپنے پروردگار کی، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون حضرت مریم کی کفالت کرے، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جس وقت وہ جھگڑ رہے تھے۔ کل کے درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، اور پھر اس دعا کے قبولیت کا ذکر، اور حضرت یحییٰ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چند صفات ذکر ہوئی۔ تو یہ ضمنی واقعات تھے، اب دوبارہ سے وہی سلسلہ گفتگو جو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا تھا، اب حضرت مریم کے یہاں چند اوصاف ذکر فرمائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، حضرت مریم سے، تو یہاں حضرت مریم بالاتفاق وہ نبی نہیں ہے، بالاتفاق نبی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم نے کیا کی ہے، وحی کی ہے۔ چنانچہ بالاتفاق کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ پھر بھی فرشتوں نے بات کی ہے، تو فرشتوں کا بات کرنا یہ عام لوگوں سے یہ ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی، اور قرآن مجید میں موجود ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ جب فرشتوں نے آ کر کے ان کو خوشخبری سنائی تھی تو وہ سن رہی تھی، اور انہوں نے اپنا ماتھا بھی مارا، بلکہ ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا میں بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہو چکی۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اتعجبین، کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتوں کا گفتگو کرنا عام لوگوں سے یہ ثابت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کو ایک سخت قسم کا مرض میں وہ مبتلا تھے، بواسیر کا مرض تھا، تو وہ عام بستر پہ ہی ہوتے تھے۔ انہی کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ تو ان کو فرشتے ہر دن سلام کیا کرتے تھے، ان کو ہر دن فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے زخم کا جو علاج کیا نا، داغنے کے ساتھ کیا۔ عام پہلے دو قسم کی یہ علاج متعارف ہوا کرتے تھے، ایک پچھنا لگوانا اور دوسرا جو ہے یہ داغنا، یعنی یہ آگ کے ذریعے سے داغ دیا جاتا تھا زخم کو۔ آپ علیہ السلام نے اس پچھنے والی سنت کو تو اپنایا، پچھنے والے طریقے کو اپنایا، یہ تو سنت ہے، البتہ یہ داغنے والے کو ناپسند کیا۔ تو انہوں نے جب یہ داغا نا تو فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، تو پھر دوبارہ سے انہوں نے یہ داغنا بند کیا تو فرشتوں کا سلام دوبارہ سے ہوا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فرشتے عام لوگوں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، یہ کوئی ممنوع بات۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تجھے منتخب کیا ہے۔ منتخب یعنی بچپن میں ہی، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو شیطان چھو نہیں سکا، والدہ کی دعا کی برکت، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود عورت ہونے کے پسند بھی اور قبول بھی فرما لیا کہ بیت المقدس کی وہ خدمت کے اوپر معمور ہو گئی۔ تو شروع ہی سے، اور پھر فرمایا وَطَہَّرَكِ، تجھے ستھرا بھی کر دیا۔ یہاں طہارت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ طہارت سے وہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت مراد ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو عام حسی قسم کی ہوتی ہے، جیسے عام عورتوں کو ایک مہینے میں ماہواری آتی ہے یا بچے کی ولادت کے بعد ایک نفاس آتا ہے، ان چیزوں سے حضرت مریم کیا تھی؟ بری۔ اور بعضوں نے اس کو دوسرے مفہوم میں لیا کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکیزگی ان کو عطا فرمائی ہے، کہ اندر عقیدہ برا نہیں، درست عقیدہ رکھنا یہ اندر کی ستھرائی ہے، اور اعمال، اخلاق، عادات، اطوار، جتنے بھی طریقے ہیں اعمال، وہ ستھرے ہوں، اچھے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، تو وہ پاک ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تو شرک کو نجس کہا گیا، انما المشرکون نجس، مشرک سارے کیا ہے؟ پلید ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، یا وہ جو تیر پھینکے جاتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں۔ کیا چیزیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو ان تمام کی تمام گندی چیزوں سے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا، کہ کوئی بھی گندگی ان میں موجود نہیں۔ فرمایا عقیدہ بھی صاف اور ظاہر بھی صاف کر دیا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہاں بھر کی خواتین کے اوپر ان کو فضیلت بخشی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کائنات کی عورتیں مراد ہوں،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی موجود دنیا میں جو عورتیں تھیں ان پر ان کو کیا دی؟ فضیلت دی۔ جہاں بھر کی عورتوں پر فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون دنیا میں ایسی نہیں ہوئی کہ بغیر لمس بشر سے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کہ بشر نے چھوا نہیں اور چھوئے بغیر ہی اس کے ہاں بچہ پیدا ہو۔ یہ واحد خاتون حضرت مریم کہ جن کو بغیر بشر کے چھونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ بچہ دے دیا۔ تو اس اعتبار سے جہاں بھر کی عورتوں پر ان کو کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ یا اس وقت کی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد تو بہت سارے ہیں جو کامل گزرے ہیں، البتہ عورتیں چند ہی ہیں جو کامل درجے کی عورتیں، کامل عورتیں۔ اس میں آپ علیہ السلام نے حضرت مریم کا ذکر کیا، مریم بنت عمران، اسی طرح آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی ان کا تذکرہ کیا، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ، ان کا تذکرہ فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا عائشہ کو تو ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح کے کھانوں میں سرید کو تمام کھانوں کے اوپر کیا حاصل ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ عورتیں جو تھی یہ ان کی فرمایا یہ کامل درجے کی عورتیں، اور قرآن میں خود کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، حضرت مریم کو دوسرا درجہ۔ 4 درجے ہیں نا جو ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 درجے ہیں۔ اس میں سے پہلا درجہ وہ تو کسی خاتون کو نہیں ملا، یہ دوسرا درجہ ہے جو صدیقیت والا مقام ہے، یہ حضرت مریم کو حاصل ہوا۔ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صدیقہ ہے، دوسرا درجہ ان کو مقام حاصل ہے۔ تو یہ تیسری ان کی خوبی یہ بیان کی کہ جہاں بھر کی عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی ہے، لہذا اے مریم فرشتوں نے کہا اس کے شکر کے طور پر تم نے کیا کرنا ہے؟ اقنتی لربک، اپنے پروردگار کی فرمان برداری کرو کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کا لاج رکھتے ہوئے اب ہمہ تن گوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، وسجدی، سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سجدے کا ذکر پہلے کیا، رکوع کا ذکر بعد میں۔ اس سے بعد مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی امتوں میں سجدہ پہلے ہوا کرتا تھا، اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ رکوع ہوتا تھا۔ لیکن بعض دوسروں نے کہا کہ چونکہ بیچ میں ہے لفظ واو، اور واو جب ذکر کی جاتی ہے تو اس میں مقدم اور مؤخر کی ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کہا میرے پاس زید اور عمر آئے، اور جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا، یا عمر پہلے آیا زید بعد میں آیا، اس کا وہاں اس کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ تو ترتیب یہاں نہیں ہے، اصل ترتیب وہی ہے کہ پہلے رکوع ہوگا پھر کیا ہوگا؟ سجدہ ہوگا۔ باقی یہاں رکوع کا خصوصی طور پہ تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ میں فرمایا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے؟ حضرت مریم کو یہ خصوصی حکم ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، یا اپنے حجرے میں ہی کھڑے ہو کے پڑھو یا آگے آ کر کے پڑھو، جو بھی صورت ہو، یا اس وقت تک خواتین کو ہماری شریعت میں بھی کسی عورت کو روک نہیں سکتے آپ مسجد میں جانے سے، ہاں پورے پردے کا لحاظ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، الگ سے کھڑی ہو کر کے اگر پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکو نہیں۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، جس طرح آپ دیکھتے ہیں باہر کا ماحول، تو پھر اگر اس طرح فتنہ ہو تو پھر کیونکہ آپ علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ساتھ موجود ہے کہ عورت اپنے صحن میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے بہتر ہے کہ اندر والے چھوٹے کمرے میں پڑھے۔ تو یہ بھی فضیلت والی چیز ہے، مسجد میں بھی جانے سے روکیں گے نہیں، لیکن اگر فتنہ ہو تو فتنے کی وجہ سے وہ والا کام بھی کیا جا سکتا ہے، گھروں میں نماز پڑھنے۔ بہرحال یہ خصوصی طور پہ حضرت مریم کو حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور پھر رکوع کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا۔ سجدے میں تو عام طور پہ ہم پیشانی نیچے رکھ لیتے ہیں، سجدہ ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن رکوع میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔
رکوع میں بس صرف پورا جھکتے نہیں، آپ علیہ السلام کا رکوع ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کی یہ بالکل کمر ایسی سیدھی ہوتی تھی۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی پیالہ بھرا ہوا اوپر رکھتا نا تو آرام سے ٹک جاتا، آرام سے اوپر کھڑا ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی واجبات میں سے ہے، بعضوں نے اس کو فرض ذکر کیا ہے، تعدیل ارکان کو، بالکل بندہ سیدھا کھڑا ہوتا۔ اور بسا اوقات آپ علیہ السلام اتنا سیدھا کھڑا ہوتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام بھول گئے، کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ اس میں بڑی کمی ہوتی ہے، اس کو بندہ دور کرنے کی کوشش کرے، ایسے گیا پھر واپس چلا گیا نیچے، یہ اس سے نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ فرمایا ورکعی مار راکعین، پھر چونکہ آپ وہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ نجران کا جو وفد آیا ہوا تھا نا اور آپ علیہ السلام سے گفت و شنید ہو رہی تھی، یہ ان کو باتیں سنائی جائیں، چنانچہ اب رسالت میں ان کو شکوک اور شبہات تھے، اب وہ رسالت کا مضمون دوبارہ سے ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کر کے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، ساتھ میں یہ بھی فرمایا وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، حاضر ناظر صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ بات تو پکی ہوگی۔ وما کنت لدیہم، قرآن کہہ رہا ہے نا، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، مطلب آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہ یہ غیب کی خبریں ہم نے وحی کر کے آپ کو بتلائی ہیں، تب پتہ چلی، ورنہ آپ خود غیب دان بھی نہیں۔ رسالت ثابت تبھی ہوگی اگر آپ علیہ السلام غیب جان رہے، ہر جگہ حاضر بھی ہیں، تو پھر تو یہ رسالت والا مضمون نہیں ثابت ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے۔ دیکھو محمد عربی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خود کتاب نہیں پڑھ سکتے، خود کتاب نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی غیب دان ہیں کہ پوشیدہ باتیں معلوم کر لیں، نہ ہی حاضر ناظر ہیں کہ وہاں سے حاضر موجود ہوں، پھر بھی ایک واقعہ کا بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ تو کیوں کھینچا، کیسے کھینچا؟ اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور اللہ وحی کس پہ بھیجتا ہے؟ نبی پر، لہذا آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو یہ نبوت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ نے یہ خبر دی ہے، تو یہ غیب کی خبریں ہیں۔ انبیاء غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب جانتے نہیں، غیب کی صرف خبریں بتلاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ بتلا دیتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے، پھر تو وہ غیب رہتا ہی نہیں۔ جیسے آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ میری جیب میں یہ موبائل رکھا ہوا ہے، یا میری جیب میں 100 روپے ہے، تو ہے تو پوشیدہ، لیکن اب وہ کیا ہوگے؟ ظاہر ہوگے، کیونکہ بتلا دی جب بات، تو پھر غیب کہاں رہی؟ غیب سے نکل گئی۔ تو یہ ایک تو یہ بتلا دیا ان کو کہ آپ نبی ہیں کہ خود پڑھ بھی نہیں سکتے، کسی کے سامنے زانوِ تلمس بھی آپ علیہ السلام نے دراز نہیں فرمائے، کسی کے آپ شاگرد بھی نہیں، پھر بھی یہ خبریں دے رہے ہیں، اور سچی خبریں دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا وحی کی اللہ نے تو ہی بتلا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلبیں ڈال رہے تھے۔ آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت حنہ بنت فاقودہ، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، جب اس بچی کو اٹھا کر کے لے کے گئی نا، تو وہ سارے کے سارے 129 بندے ہیں، معالم التنزیل والوں نے لکھا ہے 129 آدمی تھے کہ جو وہاں یہ خدمت انجام دے رہے تھے بیت المقدس میں۔ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ کفالت کرے۔ چنانچہ اب کیا کرنا ہے؟ اب فیصلہ قرہ اندازی پہ ہونا تھا، انہوں نے کہا چلیں قرہ ڈال رہتے ہیں، جس کے نام کا نکلا وہی کفالت کرے گا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ یہ جو چلتا پانی ہے نا، اس میں اپنی اپنی وہ قلم ڈالیں گے جس قلم سے ہم تورات لکھتے ہیں، جس قلم سے ہم تورات لکھتے ہیں وہ قلم ڈالیں گے، جس کی قلم اوپر رک گئی نا بس وہی کفالت کرے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جس کی قلم بہاؤ کے مخالف چل پڑی، مثلا پانی ادھر کو بہ رہا ہے نا، مخالف سمت سے جو چل پڑے گی
تو اس کی کفالت میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی یا وہ اوپر کھڑی ہو گئی یا پھر وہ مخالف سمت پہ چل پڑی، تو کفالت کس کو دے دی گئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ ہے قرہ اندازی کا مسئلہ، اور ہماری شریعت کے اندر بھی قرہ اندازی کرنا یہ درست ہے، لیکن ان حقوق کے بارے میں قرہ آپ کر سکتے ہیں جن کی تفویض رائے پر ہو، یعنی رائے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ حقوق متعینہ جو شریعت نے متعین کر دی ہیں اس میں قرہ اندازی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اگر دو بھائی ہیں، ایک مکان میں شریک ہے، وہ کہتے ہیں چلو یار قرہ ڈال دیتے ہیں، جس کا قرہ نکلا ہے سارا اسی کا، یہ قمار ہو جائے گا، یہ جوا ہو جائے گا، یہ درست نہیں۔ ہاں تقسیم کر لیا، آدھا آدھا کرنے کے بعد اب یہ والی جانب بھائی لے یا یہ والی کون سا لے، یہ تقسیم اب اس پہ اگر قرہ ڈال کر کے کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنا حصہ متعین، یعنی جہاں حقوق مساویانہ ہونا وہاں پہ آپ قرہ ڈال سکتے ہیں اور ایک کا حصہ متعین یوں کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے اگر مقرر کر دیا وہاں نہیں۔ لہذا یہ قرہ اس طرح بھی قرہ نہیں ڈالا جا سکتا، کوئی بچہ مل جائے دو بندے قرہ ڈالیں کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے، یہاں قرہ نہیں۔ تو لہذا حقوق مساویانہ جہاں ہوں گے وہاں اگر قرہ اندازی کر لی جائے تو ہماری شریعت میں بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ آپ علیہ السلام جب بھی سفر میں روانہ ہوا کرتے تھے تو اپنی ازواج میں قرہ ڈال لیا کرتے تھے، جس کا نام لکھتا تھا اسی کو سفر پہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی سفروں میں ساتھ ہونا ثابت ہے، حضرت اماں حفصہ کا، دیگر ازواج کا، تو موقع بہ موقع آپ علیہ السلام یہ قرہ ڈال کر کے یہ تعلیف قلب کے لیے تاکہ کسی کوئی رنجیدہ نہ ہو تو آپ علیہ السلام ڈال لیا کرتے تھے اور ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ قرہ ڈالنا ایسے امور میں یہ درست ہے۔ تو فرمایا یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تبھی آپ یہ ساری باتیں بتلا رہے ہیں، ورنہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، اس بات میں کہ کون ہے جو کفالت کرے گا حضرت مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور وہ جھگڑے تک بات پہنچ رہی تھی کہ کون کفالت کرے، یہ کرے وہ کرے، بات چیت ہو رہی تھی، اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر بھی آپ نے یہ برحق خبریں جو سنائی ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لہذا آپ نبی ہیں۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا